نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بھوک کی کمی، کھانا ہضم نہ ہونا، گیس، ایسیڈیٹی، کھٹی ڈکار کا آنا، صحت کا نہ بننا، لیور، معدہ، جگر کی کمزوری، اس کا علاج، طریقہ، پرہیز، آج اس پر بات کریں گے۔ لہٰذا آج جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی یا نوجوان لڑکی، ان سب کو اس کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کی کمی، بھوک نہ لگنا۔ اکثر دیکھا ہے کہ لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے تو وزن بھی نہیں بڑھتا، اور وزن نہیں بڑھتا ہے تو باڈی آپ کی پتلی دبلی رہتی ہے، اور باڈی پتلی دبلی رہتی ہے تو اس کا خامیازہ کہیں نہ کہیں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ چاہے وہ آپ کی اپنی نجی لائف ہو، چاہے آپ کا آفس ورک ہو یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو، آپ یا کسی بھی ایسی جگہ جہاں باڈی جو ہے ایک معنی رکھتی ہے، تو آپ کو اس کا بہت کچھ اندرونی فیل ہوتا ہے۔ یا اگر ہماری باڈی، تو آج اس ٹاپک پر ایک بہت ہی عمدہ اور مجرب نسخہ لے کر حاضر ہوں۔ بھوک نہ لگنا، آج سب سے پہلے بات کریں گے اس کے کارن پر، پھر ریزن پر، اس کے بعد اس کے سسٹمز پر، پھر اس کے بعد اس کے علاج اور پرہیز پر۔ 4 ہمارے بھاگ ہوں گے، تو ان سب کی جانکاری کے لیے پوری ویڈیو کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بنے رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھوک کی کمی۔ دیکھیے، بھوک کی کمی سب سے بڑا ریزن ہے آپ کا لیور، جگر جسے ہم لوگ کہتے ہیں، اس کا صحیح طور طریقے سے ورک نہ کرنا، کسی نہ کسی وجہ سے اس میں خون کی اچھی پیدائش کا نہ ہونا، یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے آپ کی بھوک کی کمی۔ کیونکہ آپ کے معدہ کی کمزوری، اگر آپ کا معدہ یا جگر دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے، اس میں اگر کمی ہوئی ہے، اس میں سے ایک ایسا انزائم نکلتا ہے جو آپ کا ہمارے دماغ میں ایک ایسی گرنتی ہوتی ہے، وہ میسج دیتی ہے جگر کو کہ بندے کو بھوک لگنی ہے، تو اس میں سے ایک ایسڈ معدہ پر گرتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک لگنے کا سسٹم چالو ہونے لگتا ہے۔ یعنی آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے کھانا کھانا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب کھانا ان کے سامنے آتا ہے تو دل جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے، بس 2 سے 3 نوالا کھائیں اور پھر منہ پھر جاتا ہے، یعنی اب کھانے کا من نہیں کرتا۔ تو ایسی کنڈیشن ہوتی ہے۔ بھوک نہ لگنے کا جو ریزن بتایا، لیور، معدہ، جگر کی خرابی کی وجہ سے، اس کے علاوہ پیٹ کی خرابی بھی ہے، یہ بھی اس کا ریزن ہے۔ مگر زیادہ تر جو ریزن ہوتا ہے وہ جگر کے افعال کا درست نہ ہونا، یہ سب سے بڑا کارن رہتا ہے بھوک کا نہ لگنا۔ اور بھوک نہ لگنے کی کارن، بھوک نہ لگے گی تو وزن بھی نہیں بڑھے گا، چاہے آپ اشوگندھا، ستاور یا فلانا ڈھماکا کچھ بھی کھا لیں، کوئی فائدہ نہیں ملے گا اس سے۔ اب اس کے نتائج کیا ملتا ہے؟ جسم دبلا پتلا ہوگا، بھوک نہ لگے گا، جسم میں کمزوری شروع ہو جائے گی، آنکھیں اندر دھنس جائے گی، چہرہ پیلا پن ہو جائے گا، چڑچڑاہٹ پن، غصہ آنا، بالوں کے جھڑنا شروع ہو جائے گا۔ مگر میں فی الحال چند ریزن پہ بات کر رہا ہوں آج، ٹھیک ہے؟ اب سوال آتا ہے کہ حکیم صاحب، آپ نے یہ ساری چیزیں تو بتا دی ہے، اب سوال آتا ہے کہ اب اس کا علاج بتا دیجئے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہے جو آپ نے بتائے، اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج کے لیے چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ آپ چینل اسکرین پر دیکھیں، اور قلم کاپی اس کو بولتے ہیں جو آپ اسکرین پر سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں۔ آپ چینل اسکرین پر دیکھیں، جو دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کلونجی۔
یعنی کالا دانہ، سیاہ دانہ، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موت کو چھوڑ کر اس میں ہر چیز کا، ہر بیماری کا علاج ہے۔ جو آپ کلونجی سے بے شمار فائدہ ہمارے چینل پر پہلے اپلوڈ کیا گیا ہے، یہ امیج آپ دیکھ لیں، یہ والی جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے لینی ہے کلونجی۔ کیا لینی ہے؟ کلونجی۔ کلونجی کتنی لینی ہے سب آپ کو آگے بتاؤں گا۔ دوسری چیز آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، اس کو کہتے ہیں اجوائن۔ یہ پنساری کے دکان سے مل جائے گی، جو جڑی بوٹی بیچتے ہیں وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ تیسری چیز دیکھیں، اس کو کہتے ہیں سہاگا بریاں۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ سہاگا کو توے پر، یعنی جس پہ روٹی بناتے ہیں، گرم کریں، کھل کر لیں، اسے سہاگا بریا کہتے ہیں۔ چوتھی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں زیرہ سفید۔ زیرہ سفید۔ پانچویں چیز جو ہوگی اس کو اسکرین پر دیکھیں، اس کو کہتے ہیں کالی مرچ، جو گھر میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ چھٹی چیز اس کو کہتے ہیں نمک سیاہ، یعنی کالا نمک۔ تو یہ سب 6 آئٹم سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چھٹی کی نسبت سے 6 آئٹم لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے پنساری کی دکان سے لینی ہے۔ کتنی لینی ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ برابر وزن، یعنی اگر آپ چاہیں تو 10 گرام لے لیں، یا چاہیں تو 50 گرام لے لیں، یا چاہیں تو 100 گرام لے لیں۔ آپ کو جتنا بنانا ہے لے لیجئے۔ بہت ہی کم قیمت کا نسخہ ہے الحمدللہ، مگر ہزاروں روپیے کی دواؤں پر بھاری ہے۔ آپ یہ ساری دواؤں کو برابر وزن لے لیں، گھر پہ لے آئیں اور مکسر میں بالکل باریک پیس لیں، اور سہاگا کو توے پر رکھ کر بریاں کر لیں، اور پھر سب کو الگ الگ باریک پاؤڈر بنا لیجئے۔ پھر سب کو آپس میں ملا لیں۔ اب آپ کی دوا تیار ہے۔ کھانے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں۔ کھانا کھانے سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے، یعنی بھوکے پیٹ، آدھا چمچ صبح و آدھا چمچ رات، 3 وقت بھی لے سکتے ہیں۔ ایک بات اور سنیں، جن کو خاص کر گیس، تیزابیت، پیٹ بھرا سا رہنا، پیٹ پھولا پھولا محسوس ہوتا ہے، گیس بنتی ہے، کھٹی ڈھیکاریں، سینے پر جلن، ایسڈ، اس ٹائپ کی کنڈیشن ہوتی ہے، تو وہ اس کو دن میں 3 وقت لے، اور ہلکے گنگنے پانی سے کھانا کھانے سے کم آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ اور جن کو ساتھ میں بھوک بھی بڑھانی ہو تو وہ حضرات اس میں تھوڑا سا ادرک، جو گھر میں استعمال کرتے ہیں کچی ادرک کا پانی، جو ادرک، اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں، اور اس کا پانی نکال کر فریز میں بھی رکھ لیں، اور آدھی چمچ ادرک کا پانی اور آدھا چمچ یہ پاؤڈر جو آپ نے بنایا ہے، دونوں کو ملا کر کھا لیں۔ اوپر سے ہلکے گنگنا پانی پی لیں۔ کھانا کھانے سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے استعمال کریں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا، پیٹ بھرا بھرا سا رہتا ہے، تو وہ حضرات کھانا کھانے کے بعد لیں۔ اور سمجھیں، جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے وہ کھانے کے آدھا یا 1 گھنٹے کے بعد لیں۔ اور جن کو بھوک نہیں لگتی ہے اور کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا ہے، وہ کھانے سے کم 10 یا 20 یا 30 منٹ پہلے اس پاؤڈر کا استعمال کریں۔ ایک چیز اور بتا دوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بی پی کی شکایت رہتی ہے، یعنی بلڈ پریشر رہتا ہے، تو وہ اس کے اندر کا کالا نمک نہیں ڈالیں، ٹھیک ہے؟ اگر بلڈ پریشر ہے یعنی بی پی کی شکایت ہے تو وہ حضرات کالا نمک استعمال نہ کریں، صرف 5 آئٹم ہی استعمال کریں۔ یقین مانیں انشاءاللہ الرحمن
اس کے استعمال سے چند ہی دنوں میں آپ کا خون کی اچھی پیدائش ہو جائے گی، بھوک اچھی لگنے لگے گی، ہاضمہ درست رہنے لگے گا، آپ کا شریر جسم دن بدن انشاءاللہ الرحمن بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہی بات ہے کہ بچہ کھاتا ہے بکری کی طرح اور سوکھ جاتا ہے لکڑی کی طرح، تو وہ والا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور بچہ کھائے گا بھی بکری کی طرح اور موٹا بھی انشاءاللہ الرحمن ہو جائے گا، صحت مند تندرست بھی ہو جائے گا۔ چھوٹے بچے ہوں ان کو چھوٹے بچوں کی طرح کم کر دیں، اور بڑوں کو آدھی چمچ، چھوٹوں کو ہاف ٹی اسپون یہ استعمال کرے۔ اللہ نے چاہا تو زبردست فائدہ ملے گا۔ کھانے پینے میں تلا بھنا قبض کرنے والی چیزیں، ماंس مچھلی انڈے شروع میں نہ لیں، شروع میں پرہیز رکھیں۔ جب بھوک لگنے لگے گی تو سب کچھ کھائیں پیئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھائیں گے نہیں پیئیں گے نہیں تو جسم میں جان کیسے آئے گی؟ اور سنیں، ایکسرسائز کچھ نہ کچھ یوگ ضرور کریں صبح میں، اور رات میں کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 300 قدم چلنا ہے پیدل، پہلے ہلکی ہلکی قدم پھر تیز تیز قدم، اس طرح انشاءاللہ الرحمن اللہ نے چاہا آپ ان ساری چیزوں پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی صحت بہت ہی عمدہ اور اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی نیت سے آپ اس کو دوسرے تک پہنچا دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو جو اسکرین پر نمبر دکھ رہا ہے آپ اس پر واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی معلومات کر سکتے ہیں۔